कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कश्मीरियों की हिमायत में इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR कश्मीर की सूरत हाल का तफसीली जायजा और बहस की गई। DGISPR का यह बताना है शुरका ने हुकूमत के भारतीय इक़दामात को मुस्तरद करने के फैसले की भरपूर तायीद की है। पाकिस्तान ने कभी भी जम्मू कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को कानूनी बनाने वाले आर्टिकल 370 या 35A को तस्लीम नहीं किया। अब भारत ने खुद ही इस खोखले बहाने को ख़त्म कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद की कामयाबी तक उनके शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान आर्मी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज इस सिलसिले में किसी भी हद तक जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कश्मीरियों की हिमायत में इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान सामने आया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का बताना है कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कश्मीर की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया और बहस हुई। शुरका ने हुकूमत के भारतीय इक़दामात को मुस्तरद करने के फैसले की भरपूर तायीद की। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बात सामने आई कि पाकिस्तान ने कभी भी जम्मू और कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को कानूनी बनाने वाले आर्टिकल 370 या 35A को तस्लीम नहीं किया। अब भारत ने खुद ही इस खोखले बहाने को ख़त्म कर दिया है। इसी मामले पर बात करेंगे। डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, कहिएगा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की जानिब से आखिरी हद तक जाने का कहा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है यूनाइटेड नेशन चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। अपनी ही कही हुई बातों से अक़वाम मुत्तहिदा में जो हिंदुस्तान ने पोजीशन ली थी उससे फिर गया। उसके बाद जो बायलैटरल आपके अकॉर्ड्स थे उनमें भी ये बात सामने थी। तो गैर कानूनी काम किया है, टोटली इलीगल काम किया है, अनलॉफुल काम किया है हिंदुस्तान ने, और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी कानूनी तरीके से, किसी भी इखलाकी तरीके से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और कल सेक्रेटरी खारजा ने इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाया था दफ्तर और उनको मरासला दिया था एहतजाजी, और उनको कहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के इस सेक्शन को कंडेम भी करता है और रिजेक्ट भी करता है। तो उसके बाद आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग इस लिहाज से थी कि वो पाकिस्तान के डिफेंस के जिम्मेदार हैं और उनका बहुत ज़्यादा स्टेक है इस चीज़ के ऊपर। तो वहाँ से भी बहुत ही क्लियर मैसेज आया, अनइक्विवोकली कंडेमनेशन भी है, और इस बात को रीट्रेट किया गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो हुकूमत के इस एक्शन के पीछे खड़ी हैं जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के कब्जे की कोशिश को रिजेक्ट किया है कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर के। और उसके अलावा जो आर्मी चीफ का बयान है कि हर सूरत कश्मीरियों के जो राइट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको अपहोल्ड किया जाएगा, और उनके लिए किसी भी हद उनके फुलफिलमेंट के लिए, उनकी एस्पिरेशन की, ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट के लिए किसी भी किस्म का जो एक्सट्रीम स्टेप है वो भी लिया जा सकता है। अब देखें, हिंदुस्तान ने जो हरकत की है वो तो अनलॉफुल है, हाईली कंडेमनेबल है, रिजेक्ट किया है उसको पाकिस्तान ने। अब ये अगर पाकिस्तान की तरफ से टेम्परेचर को बढ़ाया नहीं जाता तो हिंदुस्तान के लिए बड़ी इजी वॉक होगी अपने इस फैसले के बाद, गैर कानूनी फैसले के बाद जो उसने कश्मीरियों के हकूक को हसब करने की कोशिश की है, उसको कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। और जाहिर है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग जो हैं वो 70 साल से लड़ रहे हैं, उन्होंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड देयर, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और उनका एक ही ख्वाब है, और वो ख्वाब उनका ये है कि जो वहाँ पे प्लेबिसाइट हो, उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसको फुलफिल किया जाए। और 70 लाख कश्मीरी जो इस वक्त वैली और इसके इर्द गिर्द है, उनके जो राइट्स की जो हमायत है, पाकिस्तान ने हमेशा ये कही है कि वो उनकी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट जो है वो जारी रखेगा। तो अब इतने एक्सट्रीम एक्शन के बाद हिंदुस्तान के अब ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आर्मी ने ये वाज़ेह किया है कि वो इसको
ایسے نہیں برداشت کریں گے، وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو بھی ممکن ہوا وہ کریں گے. اور ممکنات میں سے یہی بات ہے کہ پاکستان اس وقت ہندوستان کی اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل سٹیج پہ پوزیشن بہتر ہے، تو پاکستان کو اگر اس کو دنیا کی توجہ اپنی اس مسئلے کی طرف لے کے آنی ہے جس میں کشمیریوں کے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے مودی سرکار نے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو پاکستان کو یہ ٹیمپریچر بڑھانا ہوگا. یہ پاکستان کی اب ذمہ داری بھی ہے، پاکستان کا یہ ریئیکشن بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ اس کو نہ صرف کنڈیم کریں گے، ریجیکٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل اوپینین کو اپنی طرف لے کے آئیں، بلکہ ہندوستان کو بھی کاسٹ ان کے لیے بڑھائیں گے. یہ پرائس بڑھانی پڑے گی پاکستان کو. اس طرح اس ایکشن کے بعد یہ نہیں اس طرح آرام سے بیٹھا جا سکتا. اور آرمی چیف کا بیان جو ہے اور کور کمانڈر کی جو کانفرنس ہے وہ اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اسی دوران ہمیں سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. میر صاحب، پاکستان کی عسکری قیادت کی اس بیٹھک پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ عسکری قیادت کا کوئی نیا موقف نہیں ہے، انہوں نے اپنا پرانا موقف جو ہے اس کو ریپیٹ کیا ہے. اور اس میں جو اہم ترین جو بات ہے اس اعلامیہ میں وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی اپنی ذمہ داری نبھانے کو مکمل تیار ہے اور کسی بھی حد تک جائے گی. اور ظاہری بات ہے جب پاکستان آرمی کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا تو دوسری طرف جو سیویلین سائڈ ہے وہ بھی اسی طرح کے کچھ جو اقدامات ہیں اس پہ غور کر رہی ہے. ہماری اطلاع کے مطابق ایک تجویز تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کا ہنگامی اجلاس بلانے کی کوشش کی جائے گی. اس سلسلے میں چائنا سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو آپشن ہے اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ دلی سے پاکستان کے ہائی کمشنر کو واپس بلایا جائے اور جو اس وقت اسلام آباد میں انڈین ہائی کمشنر ہے اس کو واپس بھیجا جائے اور پاکستان کی طرف سے انڈین سٹیزنز کو ویزے دینے کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی بند کیا جائے. اور یہ جو انڈین میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 370 کے ریووک ہونے سے انہوں نے کوئی جو ٹریٹی ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے. اور پاکستان کی طرف سے جو آج OIC کے فورن منسٹرز کی جو میٹنگ ہوگی اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جو سملا ایگریمنٹ تھا وہ پہلے ہی سیاچن پر انڈین قبضے کی وجہ سے جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو گئی تھی اور اب 370 جو ہے اس کو ختم کرنے سے اس کی مزید جو اہمیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو انڈین اپوزیشن ہے اس کی طرف سے جو اس کی بہت زیادہ مخالفت کی جا رہی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1975 فیبروری 1975 میں اس وقت شیخ عبداللہ اور پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جسے کہا جاتا ہے کشمیر ایکارڈ. یہ کشمیر ایکارڈ جو تھا یہ آرٹیکل 370 کے تحت ہوا تھا اور اس کے تحت جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ پابند تھی کہ وہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ کشمیر کی جو اسٹیٹ اسمبلی ہے جب تک وہ اس کو اپروو نہیں کرے گی تو وہ فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اس کو کشمیر ایکارڈ 1975 کہا جاتا ہے اور اس وقت تو مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی اسمبلی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو مودی سرکار نے فیصلہ کیا آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کا جس کا براہ راست تعلق کشمیر کے ساتھ ہے، تو یہ جو کشمیر ایکارڈ 1975 ہے اس کی براہ راست انہوں نے وائلیشن کی ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے اور اسی لیے اس پہ اپوزیشن زیادہ شور مچا رہی ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان کی فوج کی طرف سے جو ہے ایک انتہائی اہم اعلامیہ سامنے آ گیا اور اب اس کو جو انہوں نے بات کہی ہے اس کو اب عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کا کام ہے. اور اسی سلسلے میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی آج بلایا گیا ہے. جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بحث شروع ہوگی تو پھر کوشش کی جائے گی حکومت کی طرف سے کہ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرے. جی اچھا میر صاحب، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی جیسے آپ بات بھی کریں، کشمیر سے متعلق قرارداد پر اتفاق کیا گیا، اس کی کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اس میں جو صبح جو ایک قرارداد جو ایک تحریک تھی وہ جب تحریک پیش کی گئی اپوزیشن کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا کیونکہ اس تحریک کے الفاظ جو تھے وہ یہ تھے کہ یہ ایوان بھارتی فوج کی طرف سے کشمیر میں شہری آبادی پر بلا اختیار فائرنگ کے واقعات اور کلسٹر بموں کے استعمال اور اضافی فوجیوں کی تعیناتی اور حال ہی میں اتنی پذیر ہونے والی تبدیلیوں کے معاملے پر بحث کرے گا.
تو یہ جو تحریک تھی اعظم خان سواتی نے پیش کی تھی، اس کو مسترد کر دیا اپوزیشن نے، نہ صرف اپوزیشن نے بلکہ کچھ حکومتی وزراء نے بھی اس پہ اعتراض کیا. تو اس کے بعد پھر اجلاس اسپیکر صاحب نے 20 منٹ کے لیے محدود کیا تھا، لیکن اب تو اس کو 3-4 گھنٹے ہو چکے ہیں. اس دوران میں جو اعظم سواتی ہیں انہوں نے اس تحریک کا ایک نیا ڈرافٹ تیار کیا ہے، اور نیا ڈرافٹ جو ہے اس میں 370 بھی ڈالا ہے، انہوں نے 35A بھی ڈالا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس وہ لے کر گئے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر وہاں پر ان کے جو باقی کولیگز تھے ان سے صلاح مشورے کے بعد اس کو اپروو کیا. پھر اعظم سواتی صاحب اس کو شہباز شریف صاحب کے پاس لے کے گئے، اور اب اس میں کچھ شہباز شریف صاحب نے مزید اس میں امینڈمنٹ کروائی ہے، اس کو مزید سخت کروایا، کیونکہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسی تحریک پر بحث ہو جس میں کہ پاکستانی عوام کے جو جذبات ہیں اس کی ریفلیکشن ہو. تو اس لیے جو اب پاکستانی فوج کی طرف سے جو ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، تو میں ابھی اس اعلامیے کو دیکھ رہا تھا، اور جو اپوزیشن نے جو تحریک میں تبدیلیاں تجویز کی ہیں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو فوج کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے وہ، اور جو اپوزیشن نے تبدیلیاں تجویز کی ہیں ان میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے. یعنی کہ اس معاملے پر پاکستانی فوج کے جو جذبات ہیں وہ اور پارلیمنٹ کے جذبات جو ہیں وہ ایک ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر میں جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوگا تو ہمیں یقین ہے کہ یہ جو قرارداد منظور کرے گی پارلیمنٹ، اور پھر جو ایک مشترکہ حکمت عملی وضع کی جائے گی، تو وہ مشترکہ حکمت عملی پاکستانی عوام کے جو جذبات ہیں اس کی بھرپور ترجمانی کرے گی. ٹھیک ہے، حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رانا جواد صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ.